اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم۔ سورہ کاف کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے پچاسویں آیہ کریمہ سے میں اور آپ سب آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، نہ خود ان کے بناتے وقت، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ میری شان کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ وَيَوْمَ، کہاں چلے گئے؟ اللہ کا کلام اچھا نہیں لگا؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو کہ جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ، فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو وہ انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثال طرح طرح بیان فرمائی۔ ماشاء اللہ۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کے جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ ماشاء اللہ۔ اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے؟ الا، مگر یہ کہ ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ اللہ، ماشاء اللہ، بارکم اللہ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشیاں بانٹنے اور ڈر سنانے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا،
اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو معاذ اللہ مٹا دیں، اور سنانے والے اور ڈر سنانے والے نہیں اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ وَنَسِیَ، اور اسے بھول جائے مَا قَدَّمَتْ یَدَاہُ، جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن پاک نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، سن لیں میرے دوستو، محمد قاسم صاحب اور دیگر احباب جو ادھر ادھر ہو گئے، قرآن پاک جن کو اللہ اس کی سمجھ نہیں دینا چاہتا تو ان کے لیے فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر غلاف چلا دیے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ وہ سن لیں۔ میرے دوست، اللہ کے کلام سے بڑا کوئی کلام نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی لائٹ نہیں ہے اس وقت دنیا کے پاس، پوری دنیا کے پاس اللہ کے قرآن پاک سے بڑی کوئی لائٹ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار پوری کائنات کو جگمگا رہا ہے، روشن کر رہا ہے، اور قرآن پاک اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وَرَبُّكَ سنیں فَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز راہ نہ پائیں، کبھی راہ نہ پائیں، تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، مہر والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ لن یجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا مدتوں تک چلا جاؤں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس شیطان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اس کو یاد کروں، اس کو یاد دلاؤں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ بڑا تعجب ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ فارتد على آثارهما قصصا،
تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور اس بات پر کیوں کا صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، کان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا لقد جئت شیئا امرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دے؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ قال الم اقل لک، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا تو اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان کو بے کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ اسی کے ساتھ ہی الحمدللہ 15واں پارہ مکمل ہوا اور انشاءاللہ اسی وقت آئندہ میں 16واں پارہ شروع کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم۔